الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وأهل بيته وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر امداد کن ازرن جو غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا محبوب رب العالمین وسلم علیکہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت حمد و ثنا اور درود بے حد و بے حساب جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم دی بارگاہ بے کسبنا دے اندر نظرانہ عقیدت و محبت ادا کرنے تو بعد میرے واجب القدر واجب التعظیم قابل سطح احترام بزرگوں اور نوجوان دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات محترم اس کائنات ارض کے اندر رب کائنات نے جس طرح ہر طرح دی مخلوق کو پیدا فرمایا ہے
اور رب کائنات نے انساناں نو پیدا فرمایا ہے جس طرح مخلوق دے اعتبار نال مختلف بھی ہے انجے ہی انسانیت دے اعتبار نال اذہان دے اعتبار نال قلوب دے اعتبار نال لوگ مختلف نے یعنی کہ انسانہ دے اندر کچھ انسان ایسے نے کہ جڑے رب کائنات کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام اور رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے اور کچھ لوگ سب کچھ تسلیم کرتے ہیں لیکن انبیاء علیہ السلام کے معجزات کمالات یا کہ صفات کا انکار کرتے ہیں پھر کہ صفات اور معجزات اور انبیاء علیہ السلام کو تسلیم کرنے والے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جڑے رب کائنات کے مقربین اللہ تعالیٰ دے اولیاء اللہ تعالیٰ دے برگزیدہ دوست انہوں نے انکار کرتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہ رب کائنات دے انبیاء علیہ السلام دا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں یا کہ رب کائنات دے دوست انکار کرنے والے لوگ موجود نہیں ہر دور میں جس طرح اولیاء کاملین تھے انکار کرنے والے موجود نہیں انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کرنے والے موجود نہیں انجی ہر دور کے اندر بھی رب کائنات کی وحدانیت رب کائنات کا وجود اور رب کائنات کی الوہیت کا انکار کرنے والے لوگ موجود ہیں اور رب کائنات کی قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید میں جس کلام کا ذکر آپ احباب کے سامنے بیان کرنے کا شرف حاصل ہویا اس آیت مقدسہ کے اندر رب کائنات نے اپنی وحدانیت اور اپنی الوہیت کا ذکر ارشاد فرمایا فرمائے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور ڈیٹا رب معبود قابل عبادت صرف ایک خدا ہے معبود صرف ایک لا الہ الا وہ تو علاوہ کوئی دوسرا عبادت لائق نہیں ہوا الرحمن الرحیم اور وہ جڑی ذات عبادت لائق ہے وہ ذات رحمت والی بھی ہے اور رحیم بھی ہے اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ کے اندر اپنی الوہیت کا اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے کرم فضل اور توفیق کے نال اسی اللہ تعالیٰ دی وحدانیت مکمل طور پر قائل ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ اللہ کی ذات کے علاوہ دوسرا کوئی عبادت لائق نہیں اور صرف عبادت تک ہی اللہ تعالیٰ نے ایک تسلیم نہیں کرتے ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس طرح عبادت اعتبار نال اللہ دا دوسرا کوئی نہیں ان کی ذات اور صفات اعتبار نال بھی اللہ دا دوسرا کوئی نہیں ذات صفات اور قدرت کاملہ اور اللہ تعالیٰ ہر اعتبار نال جتنی بھی شانہ نہیں ہر اعتبار نال واحد ہے رب کائنات وحدہ لا شریک ذات ہے اودے تو علاوہ اودی ذات اودی صفات اور اودی عبادت میں دوسرا کوئی نہیں
اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر کفار سوال کرتے رہے، مشرکین سوال کرتے رہے کہ جی تسی عبادت کرتے رہے ہو وہ خدا کنے نے، اور بعض اللہ کس چیز کا بنیا ہوا ہے، سونے دا، چاندی دا، لوہے دا، کس چیز کا بنیا ہوا ہے، اور وہ رہتا کتے ہوئے، انہیں کنوں پیدا کیتا ہے، او دا حسب کیے، او دا نسب کیے، کس وراثت اعتبار نال انہوں نے خدائی کا دعویٰ کیتا ہے۔ تو رب کائنات پیارے محبوب علیہ السلام دی پاک اور مقدس بارگاہ رسالت کے اندر کفار مشرکین سوال کرنا، تو رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام دی زبان کے ذریعے انہاں کفار مشرکین کو جواب دینے واسطے ارشاد فرمایا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرمایا کہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان پاک کے ذریعے انہاں نو اعلان فرماؤ کہ اللہ ایک ہے اور اللہ بے نیاز ہے، اور اللہ تعالی نے کسی نے پیدا نہیں فرمایا اور نہ کسی نے اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے، اور نہ ہی اللہ تعالی کا کوئی ساتھی ہے، کوئی ہمسر ہے، نہ کوئی برابر ہے۔ رب کائنات نے اپنی الوہیت، اپنی وحدانیت اور اپنا مکمل تعارف اپنے محبوب علیہ السلام کی زبان مبارکہ کے ذریعے کروایا ہے۔ اس سے واسطے میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ فرماتے ہیں، کل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے تیرے سنی، کل کہہ کے بھی اپنی بات منہ سے تیری سنی، اتنا پسند ہے خدا کو گفتگو تیری، اپنا اعلان، اپنی وحدانیت کا ذکر، اپنا تعارف رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی زبان مبارکہ کے ذریعے لوگوں تک کروایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیوانے و پروانے و مستانے ہو، اللہ تعالیٰ کا بے حد و بے حساب مرتبہ شکر ہے کہ اسی سرکار آقا علیہ السلام کی نبوت، رسالت، کمالات اور معجزات نال تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کو تسلیم کر رہے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسول، اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے اور جتنے بھی رسول مبعوث فرمائے اسی کسے ایک وچ بھی فرق نہیں کرتے، سب کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن رب کائنات نے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، لیکن بعض سے فضیلت عطا فرمائی گئی۔ جس طرح سے سرکار آقا علیہ السلام نے معجزات، کمالات کا ذکر کرنے ہیں، ان کے ذکر انبیاء علیہ السلام نے کمال اور معجزات ذکر کرنے ہیں، لیکن اس انداز نال کرنے ہیں کہ تمام انبیاء علیہ السلام اعلیٰ نے، کیونکہ رب کائنات نے منصب نبوت اور رسالت عطا فرمایا ہے، لیکن میرے اور تیرے آقا انہاں انبیاء نے بھی سرکار نے، کیوں کہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نو انبیاء علیہ السلام دی مسجد اقصی کے اندر امامت عطا فرمائی ہوئی، اور جس طرح سے انبیاء علیہ السلام کی نبوت اور رسالت قائل ہے، اللہ تعالیٰ نے مقدمین اور دوست بیسی اولیاء کاملین نے قائل ہے، ان کے یسی رب کائنات کی ذات، صفات اور عبادت بھی قائل ہے۔ جس طرح ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جس طرح سرکار آقا علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا، بعد میں نیا نبی، انجی رب کائنات کے علاوہ کوئی دوسرا نہ عبادت لائق ہے اور نہ رب کائنات کی صفات لائق ہے اور نہ ہی رب کائنات کی ذات جیسا کوئی دوسرا۔ ہر دور میں ایسے لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ دی وحدانیت، اللہ تعالیٰ دے وجود کا انکار کیا، اور ہر دور میں ایسے لوگ بھی رب کائنات نے پیدا فرمائے جنہیں ایسے دہر کے قسم اور ملحدین دا رد فرماتے رہے۔
اور صرف یہ نہیں کہ رب کائنات علم دے ذریعے اپنی وحدانیت دا اعلان اور پرچار کروایا نہیں، رب کائنات نے ہر ذی روح اپنی وحدانیت دا ادراک عطا فرمایا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک عورت چرخہ کھاتا رہی، اس دوران کوئی ملحد کوئی تیار کیا اللہ نے انکار کرنے والا وہ دے کولوں نہیں گزریا بول کے کہہ لگا بی بی ساری زندگی چرخہ ہی کرتے ہیں کہ یا اپنے مالک کے متعلق بھی کوئی جواب نہیں۔ بی بی بول کے کہہ لگی پوچھ جو پوچھنا ہے، تو کہہ لگا انہا تداس خدا کنے دے، وہ چرخہ کرنے والی بی بی بول کے کہہ لگی ایک، وہ چونکہ ملحد سے تیار کیا سی اور اس بی بی نو گمراہ کرنے ارادے دے نال دے کول بیٹھا تے بول کے کہہ لگا کہ اگر تو نے خدا ایک ہے تے ایدی کوئی دلیل فرمایا کہ میرا چرخہ میرا چرخہ کیا لگاؤ کس طرح فرمایا کہ یہ چرخہ میرا ہے اور انہوں جدو ویکھاں پھر تصور میں جانتا ہے کہ انہوں چلان والا انہوں کوئی بنان والا ہے، تو جدو ایک چرخہ کسے تو علاوہ چل نہیں سکتا، کسے مزدور تو علاوہ یہ بن نہیں سکتا، اگر چرخہ نہیں بن سکتا تو اتنی بڑی کائنات اور اتنی بڑی کائنات کا نظام ایک اللہ تو علاوہ نہ بن سکتا نہ ہی چل سکتا۔ کہنا کہ اگر تیرا عقیدہ اور ایمان ہے کہ خدا ایک ہے، پھر یہ داس کہ خدا ایک ہے یا دو، وہ بی بی بول کے کہنے لگے کہ خدا بھی ہے اور خدا بھی ایک ہے، تو کہنے لگا اس کی دلیل عورت بول کے کہنے لگی اس کی دلیل میرا چرخہ، کہنے لگا وہ کس طرح، بی بی بول کے کہنے لگی کہ یہ چرخے نو چلان والی میں ایک ہاں، اگر دوسری ہوتی وہ اپنی طرف نو زور نہ دی میں اپنی طرف نو کھچ دی، تو ادھا جواب میں ملتا کہ یا چرخہ رک جاتا یا ٹوٹ جاتا، لہذا چرخے نو میں چلا رہی ہوں اور اچھے طریقے نال ایدے کو کام لے رہی ہیں، ایدی وجہ کہ میں کلی ہوں، اگر دو چرخہ دروازہ ہو تو چرخے کو کام نہیں لے سکتی ہیں، انجھے اگر دو خدا ہو تو کام بھی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، کیوں کہ ایک خدا کہے میں آج بارش برسا رہی ہے، دوسرا کہے کہ نہیں آج سورج نو پرواز دے دیں گے، ایک خدا کہے کہ اس بندے نو موت عطا کر دیں گے، دوسرا کہے کہ نہیں اینو زندگی عطا کر دیں گے، لو کانا فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، رب کائنات نے فرمایا خدا ایک ہے، اگر دوسرا خدا ہوتا تو فساد برپا ہو جاتا، تو لہذا جس طرح چرخہ چلانے واسطے ایدے کو کم لانے واسطے اچھے طریقے اور انداز نال ایک عورت کی ضرورت ہے، انجے دنیا کا کام اچھے طریقے نال چلانے واسطے دنیا کا نظام اعلیٰ طریقے نال چلانے واسطے ایک خدا کی ضرورت ہے، اور ساڈا عقیدہ اور ایمان ہے کہ خدا ایک ہے کہ وحدہ لا شریک او ملحد تیاری لاجواب ہو، ایک سادہ عورت جنہیں اس ملحد نو لاجواب فرما چکے، تو ادھر امام الامہ شمس الائمہ کاشف الغمہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی المعروف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی، دو شعبان معظم آپ کا یوم وصال با کمال، تو آپ خلافت عباسیہ دا دور ہے، منصور عباسی دا دورہ، تو منصور دا دربار ایک ڈیر آ گیا، تو کہنے لگا کہ اپنی رعایا وچ کوئی عالم بناؤ کہ جڑے میرے سوالات کا جواب دے سکے، تو منصور عباسی نے اپنے خلیفے نے مقرر کیتا کہ نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ کو بلایا جائے، غلام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بارگاہ پہنچیا، جا کے پیغام پہنچایا، واپس آ گیا، کافی وقت گزر گیا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ خلیفہ منصور عباسی کے دربار میں نہیں پہنچے، ایک وقت بعد کافی وقت بیتنے تو بعد جب دربار کے اندر آئے تو خلیفہ نے پوچھا بھائی امام صاحب کتنا وقت گزر چکا ہے کہ میں غلام ہو رہا جو پیغام دے کے آیا ہے، غلام بھی واپس
چکا ہے اور کتنا وقت گزر چکا ہے، لیکن تسی اتنی دیر بعد آ رہے ہو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا بھئی بادشاہ میرے اور تیرے محل کے درمیان ایک ندی ہے، ایک نہر ہے، اس نہر کو کراس کر کے تیرے تک آیا جاندا ہے۔ تے جدوں میں اپنے گھر وچ نکلیا اس ندی تے پہنچیا، ویکھیا کہ اس ندی تے جڑی کشتی ہے اودے پھٹے جڑے نے او بکھڑے پئے نے، اودا ملاؤ تے موجود کوئی نہیں۔ میں اوتھے آ کے کھڑا ہویا تو اچانک کشتی دے پھٹے اکٹھے ہونے شروع ہو گئے، اوتھے ملاؤ بھی آ گیا۔ پھر میں کشتی وچ بیٹھا تو تیرے محل تک پہنچیا تو دیر کیا بول کے کہنے لگا منصور عباسی یہ کس طرح دا بے وقوف بندہ ہے کہ جڑا کہہ رہا ہے کہ پھٹے اکٹھے ہوئے، کشتی خود تعمیر ہوئی اور اودا ملا آیا تے او کشتی کنارے آ گئی۔ تو جب کہ حقیقت ہے کہ ایک کشتی نو بنانے واسطے تیار کرنے واسطے مزدور کی ضرورت ہے، مستری کی ضرورت ہے جو کہ پھٹے بنائے گا، پھٹے بنانے کے بعد انہوں جوڑے گا، جوڑنے کے بعد انہوں تیار کر کے ملا انہوں چلائے گا۔ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کشتی خود بنی، خود پھٹے بنے، خود جڑی، چل کے دوسرے کنارے آ گئی۔ یہ بندہ بے وقوف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا او تیر کے بے وقوف میں نہیں، بے وقوف تو ہے۔ بول کے کہنے لگا کس طرح؟ فرمایا کہ اگر ایک انسان تو علاوہ، مستری تو علاوہ پھٹے نہیں بن سکتے، کشتی تیار نہیں ہو سکتی، ملاح بغیر ایک کنارے تو کشتی دوسرے کنارے نہیں جا سکتی، ایک اللہ تو علاوہ کائنات کا اتنا حسین نظام کس کا چل رہا ہے؟ او دے پسینے، او دے چہرے تے پسینہ آ گیا۔ کیا لگا کہ اگر تیرا دعویٰ ہے کہ خدا ہے تو پھر یہ دس کہ خدا دا چہرہ کس طرح ہے؟ امام صاحب فرمایا کہ بادشاہ سلامت ایک موم بندی منگوائی جائے۔ موم بندی آ گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے آپ فرمایا اس کو جلایا جائے، جلایا گیا۔ فرمایا کہ یہ بتی نور اور پورے کمرے میں روشن کرنے کی، دیر کے بول کے کہنے لگا پورے کمرے میں روشن کرنے کی۔ تو فرمایا کہ ادھر منہ کس طرف ہے؟ انہوں نے کہا ہر طرف۔ فرمایا کہ اگر اس منہ بندی کی نورانیت کا قائل ہے، تیرا منہ بھی ہر طرف ہے، فَإِن تَوَلَّوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ اس طرح میرا خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ فرمانا تو جتنے ویکھو گے جانو اللہ دا چہرہ نظر آ جائے گا۔ آپ نے ثابت کیا بھی اللہ بھی موجود ہے تے ہر طرف تک رہتا ہے۔ اور کہنے لگا کہ اگر خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ پانی منگوایا جائے، دودھ منگوایا جائے، دودھ آ گیا۔ فرمایا کہ دیر کے یہ وچ گھی موجود ہے، دیسی گھی کیوں موجود ہے؟ بول کے کہنے لگا موجود ہے۔ تو فرمایا کہ انہوں کٹ کے دس، کہنے لگا اس طرح کہیں گے انہوں گرم کیتا جائے گا، گرم کرنے تو بعد انہوں نیم گرم جاگ لائی جائے گی، جاگ تو بعد انہوں دہی بنایا جائے گا، دہی تو بعد صبح محنت نال انہوں ریڑھ کیا جائے گا، ریڑھنے تو بعد لسی بنے گی، لسی وچ گھی نظر آئے گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر ایک دودھ گھی تلاش کرنے واسطے، گھی نو ویکھنے واسطے اتنی محنت کرنے پیندی ہے کہ انہوں گرم کرنا پڑے گا، گرم کرنے کے بعد نیم گرم انہی جاگ لائی جائے گی، جاگ کے بعد پوری رات کا انتظار کیتا جائے گا، صبح انہوں جڑک کے لسی بنا کے اودے وچ دیسی گھیو کٹیا جائے گا۔ اگر اس دودھ وچ گھیو کٹن واسطے اتنی محنت کی ضرورت ہے، وہ اتنا حسین، اتنا خوبصورت، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ اکبر ذات، انہ علیم بذات الصدور، بغیر محنت تینوں کس طرح مل سکتی ہے؟ فرمایا کہ اگر ان کو تلاش کرنا ہے پہلا کلمہ پڑھ کے اودی الوہیت، اودی وحدانیت کو تسلیم کرنا پڑے گا، پھر اودے محبوب، اودے نبیوں کی رسالت کو تسلیم کرنا پڑے گا، پھر سر پر سجود جانا پڑے گا۔ اتنی عبادت کرنے تو بعد تینوں رب کائنات مل جائے گا۔ آپ نے اس کو لاجواب فرمایا ہے۔ ہر دور میں اگر رب کائنات نے ملحدین پیار کے قسم کے لوگ پیدا فرمائے تو رب کائنات نے اپنی توحید اور اپنی الوہیت اور اپنے وجود کا پرچار کرنے والے بھی لوگ پیدا فرمائے، اور جڑا خدا دا ہو جائے خدا دی خدائی اس بندے دی ہو جاتی ہے۔
شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے کہ میں جنگل وچ گیا، اس جنگل وچ ویکھیا کہ ایک انسان شیر تے سواری کر رہا ہے، میں حیران ہویا، پریشان ہویا کہ شیر اس نوں نقصان نہیں پہنچا رہا، ایدے تے حملہ آور نہیں ہو رہا، بلکہ انہوں اپنی سواریوں نے دیتی ہوئی ہے۔ تو میں اس بندے نے قریب جا کے پوچھا بھئی خیر، وہ بندہ بول کے کہنے لگا شیخ سعدی شیرازی پریشان نہ ہو، جب انسان اللہ دا حکم مننا شروع کر دے پھر دنیا دی ہر چیز اس انسان دے تابع ہو جائے۔ فرمایا کہ میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ دے احکامات دے مطابق بسر کرنا، تو رب کائنات کی تمام چیزاں جی میں کہوں ان دے حکم مندیاں۔ تو علماء فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ دی محبت برکت دے کہ تسی اللہ دا حکم منو، تسی جو کہو گے اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے وحدانیت، اللہ تعالیٰ نے الوہیت اور اللہ تعالیٰ نے وجود دے الحمدللہ جڑے قائل لوگ ہیں جنہاں نے اللہ تعالیٰ دے نال محبت فرمائی ہے۔ وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، جدو بھی سوال کیتا رب کائنات نے سوال رد نہیں فرمایا، بلکہ اپنی پاک اور مقدس بارگاہ ربوبیت وچوں اودی شایان نشان، اپنی شایان نشان عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ دی الوہیت، اللہ تعالیٰ دی وحدانیت دا جڑا قائل اور جنہیں دل وچ اللہ دی محبت موجود ہے، انبیاء علیہ السلام دی محبت موجود ہے، اللہ تعالیٰ دی جنہاں نو رسالت اور نبوت عطا فرمائی انہاں نو تسلیم کرنے والا ہے۔ وہ دنیا دے کسے میدان وچ بھی چلا جائے، کسے مشکل وچ بھی داخل ہو جائے، رب کائنات انہوں سرخروئی عطا فرماندا ہے، خوشنودی عطا فرماندا ہے، انہوں پشیمان اور پریشان نہیں فرماندا بلکہ خوشحالی عطا فرماتا۔ مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ، امام جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ اپنی مصحف شریف کے اندر فرماتے ہیں ایک بادشاہ دے حوالے دے نال کہ بت پرست تھی، انہیں ایک طرف خندق کھدوائی اور خندق دے کنارے وچ انہیں بیٹھ کے ایک بت بنایا، انہوں سجایا، خندق دے وچ آگ جلوا دیتی گئی، اعلان کروا دیتا میری رعایا دے جتنے بھی لوگ ہیں، میری کسٹڈی والے جتنے بھی لوگ ہیں، وہ خندق دے کنارے آن کے بادشاہ سجدہ کر، اگر کسی سجدہ نہ کیتا انہوں خندق دے وچ جلا لیتا جائے گا۔ لوگ آلے رہے اس بت کے سامنے آنے کے سجدہ کرنا تو بیٹھ جانا، اگر کسی نے سجدے تو انکار کیتا پتہ ہے کہ بادشاہ نے اس خندق وچ جن وچ آگ جل رہی ہے میرے وچ سٹ رہے۔ ایک عورت آئی، اودی گود وچ چھوٹا جا بچہ ہے، بادشاہ دے قریب آئی، ویکھیا کہ لوگ جڑے آندے سجدہ کرتے نے بیٹھ جاندے، او مومنہ سی، اللہ تعالیٰ نال پیار کرنے والی سجدہ دی توحید قائل تھی، انہیں آن کے سجدہ نہیں کیتا ہوتا بیٹھ گئی۔ بادشاہ بول کے کہنے لگا کہ یہ میرا خدا ہے، انہوں سجدہ کر۔ عورت بول کے کہنے لگی کہ میں صرف خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے گیا، میں مر سکتی ہوں لیکن اللہ تو علاوہ اپنا سر کسی نے سامنے جھکا نہیں سکتی۔ بادشاہ بول کے کہنے لگا کہ اگر تو اللہ نے سجدہ نہ کیتا، میرے بت نے سجدہ نہ کیتا تو میں تیرا بچہ جلا دے گا۔ عورت نے کہا یہ بچہ تو دور گل ہے، اگر میرے ہزارہ بچے بھی ہوں تو انہوں نہیں جلا سکتا، کیوں کہ میرے دل وچ خدا دی توحید دی محبت موجود ہے۔ اسی ظاہری آگ وچ تے جا سکتے ہیں لیکن یہ آگ سانو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ارادے جن کے پختہ ہو، نظر جن کی خدا پر ہو، دلال کو مخیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں۔ وہ جاتے پہ سرکش بادشاہ اعلان کر رہا ہے لیکن اور ڈاک مکائی نہیں، ڈولی نہیں، کیوں کہ وہ دے سینے وچ اللہ تعالیٰ دی توحید دی محبت موجود ہے۔ بادشاہ نے بچے نے پکڑیا، ماں دے سامنے خندق دے وچ آگ جل رہی او دے وچ سٹ دیتا تے کہہ لگا تیرے بچے نوں جلا دیتا ہے، جلدی کر تو بت کے سامنے سجدہ ریز ہو جا، نہیں تے تینوں بھی خندق وچ جلنا پے گا۔ عورت پھر بھی نہیں لڑی، ادھروں آگ وچ بچے دی آواز آئی، ماں فکر نہیں کرنا اس ظاہری طور پہ آگ کے، لیکن اس آگ نوں رب کائنات نے اپنی توحید تے پرچار کرنے والے آواز سے گلزار بنا چھڈیا۔
اور پیر باہو رحمت اللہ تعالی اتنی فرمان دینا کہ اللہ تعالیٰ کا مقام مرتبہ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے کچھ حاصل کرنے واسطے اس زندگی میں زندہ رہ کے بھی انسان میں مرنا پڑتا ہے۔ پیر باہو رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں جو دم غافل تیو دم غافل سانو مرشد پڑھایا سنیا سبق تے کھل گئیاں یقیاں اسا چیت مولا والے لایا لیکن رب کائنات نے جڑا بھی توحید کا پرچار کرتا ہے وہ دی الوہیت کا قائل ہے وہ دی وجود کا قائل ہے یا کو نجلا نہیں سکتی کیونکہ رب کائنات نے ان واسطے نو گلزار بنا چھڑیا ہے یا نظران والی ظاہری طور پہ آکے لیکن رب کائنات نے اس آدھ دے اندر جنت سہولتاں عطا فرمائیاں ہوئی نے ماں فکر کرنے دی لوڑ نہیں جلدی کرے ساتھ میں جا کہ جڑے باہر بیٹھے ہوئے نے ننو کہتے اس بکر سجدہ کر کے اپنے مالک کو نراض نہ کرے آجے اپنے خالق کو نراض نہ کرے آجے اس بکر نہ ڈرے آجے بادشاہ کو نہ ڈرے آجے آگے جا جاؤ رب کائنات ساتھ میں جانو جنت سہولتاں عطا فرما چھٹے گا حضرت ذوالفقار نے چھلانگ لگائی آگے چلی گئی جتنے اتنے بیٹھے ہوئے نے اللہ نال پیار کرنے والے نے اللہ نے توحید کا اعلان کرنے والے نے اللہ نے وجود گائے اللہ نے الوہیت کا پرچار کرنے والے نے وہ سارے تو بادشاہ نے ٹکرا کے وہ خدا ظاہری بدل ٹکرا کے وہ ساتھ میں چلے گئے رب کائنات نے وہ ساتھ نو انہاں مسلمانہ واسطے گلزار بنا چھڑیا مولانا روم رحمت اللہ تعالی فرماندے نے آخر ایک شورا نکلیا وہ تو ایک انگارہ نکلیا بادشاہ نے قریب آیا انہیں اس بادشاہ نے جلانا شروع کر دیتا وہ بادشاہ بھی جل گیا جنہیں لوگ بیٹھے ہوئے نے جنہوں نے بتانو سجدہ کیتا ہے وہ سارے جل کے راہ ہو گئے جڑے بتانو مرسل والے نے وہ راہ بن چکے نے جڑے اللہ نو منن والے نے وہ آگ وچ بھی جنت وچ جا چکے نے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی الوہیت اللہ تعالیٰ دی توحید اور اللہ تعالیٰ دی وجود نال پیار کرنے والے دا انعام اور اکرام جڑا رب کائنات میں دنیا تے عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ایک او دے تو علاوہ کوئی عبادت لائق نہیں، او دی ذات او دی صفات او دی عبادت دے اعتبار نالوں دا کوئی ساتھ نہیں۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا سبحان اللہ تسی تے انجی پریشان بیٹھے جو میں پتہ نہیں کی گال ہے بھئی یہ تے بولنا کوئی گناہ نہیں انشاءاللہ ثواب ہے جن نے میرے واسطے بولنا ہے نہ بولو جن نے اپنی آخرت واسطے اور اللہ تعالیٰ نے بارگاہ چوں حصول ثواب واسطے بولنا یک لسان ہو کے بولو سبحان اللہ۔
یہ الحمدللہ ایک گلاں کرنیاں یا قرآن احادیث بزرگان دین کے اقوال پڑھنے یہ ہر بندے دی واسطے گل نہیں، یہ اللہ تعالیٰ جنوں توفیق عطا فرمائے او دا کام کسی جگہ تے امام صاحب غائب ہیں جمعہ دا دن تے انہاں ویکھیا کہ کلفیاں ویچن والا انہوں پکڑیا اور یہ داڑھی موجود سی ممبر تے لے آ کے بٹھا دیتا کہ جمعہ پڑھا انہوں ممبر تے بیٹھ گیا انہیں تقریر کرنی شروع کر دی کہ انہوں نے کہا مسلمانوں نماز پڑھو روزہ رکھو زکوٰۃ ادا کرو، کیوں تسی نماز ادا کرو گے زکوٰۃ ادا کرو گے روزہ رکھو گے وہ دا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ جدوں تسی جنت وچ جاؤ گے اوتھے کھوئے دی ٹھنڈی ٹھار کلفی موجود ہوگی، کھوئے والی کلفی، ملائی والی کلفی تے 10 روپے دی 20 روپے دی کلفی نہیں، فری کلفی او بار بار کلفی دا ذکر او بندہ کو اٹھیا انہیں کیا تھلے آ ممبر تو ساڈی کلفی بنانی شروع کر دیتے تے اس واسطے جس کا کام اسی کو ساجے۔ یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سانو شرف عطا فرمایا ہے، علماء نے شرف عطا فرمایا ہے، یہ دوسرا بندہ کام نہیں کر سکتا تے کم از کم تسی یہ تو نہیں بول سکتے لیکن سبحان اللہ تے بول سکتے ہو۔ علماء والا ویکھیا کرو کسی بھی محفل تے مول بھی نہیں بول دیتے، اسی کیوں بولیں گے؟ انہاں دا ایک اپنا مزاج ہے، ساڈا ایک اپنا مزاج ہونا چاہیے۔ ہر شعبے کے اندر یہ حسد، یہ بغض، یہ عداوت موجود ہوتی ہے ہر شعبے کے اندر۔ تو جڑے علماء نے وہ بھی بشر نے کوئی نورانی مخلوق نہیں، تو اس واسطے تسی علماء والے خود نہ خاموش رہیا کرو، بلکہ اگر کوئی گل اچھی لگے اللہ دے رسول دی، اللہ دے مقدمین دی تے کھل کے یک لسان ہو کے بلند آواز نال بولیا کرو سبحان اللہ۔ حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ ایک داریا اللہ تعالیٰ دے وجود، اللہ تعالیٰ دی الوہیت، اللہ تعالیٰ دا وحدانیت دا منکر ہن حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اس سیر کے درمیان گفتگو ہونا شروع ہو گئی، گفتگو توالت پکڑ گئی کہ لوگاں نے ویکھیا کہ گفتگو توالت پکڑ گئی، لوگ بول کے کہنے لگے پاک بندانہ بدنا بندے مالک بن دینار ایتھے اگ جلائی جائے گی تے دوواں دے ہاتھ اگ وچ رکھے جان گے تے جدا ہاتھ جل گیا وہ سچا ہوے گا، جدا وہ جھوٹا ہوے گا تے جدا ہاتھ بچ گیا وہ سچا ہوے گا۔ چلائی گئی کہ سچ اور جھوٹ کا انصاف کیتا جائے، فیصلہ کیتا جائے، اگ جل گئی اور کیا کہ مالک بن دینار اس دائرے کے ہاتھ پکڑ کے اپنے ہاتھ نال تو اگ وچ رکھے گا۔ حضرت الوقار اگ جل گئی، امام مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائرے کے ہاتھ پکڑیا، اگ دے وچ رکھ دتا، کو جرتا رکھنے تو بعد کچھ وقت اگ وچ رکھنے تو بعد ہاتھ باہر کڈیا، ویکھیا کہ حضرت مالک بن دینار دا ہاتھ موجود ہے، صحیح و سالم ہے، آگ نے نقصان نہیں پہنچایا، وہ تو دائرے کا ہاتھ بھی صحیح و سالم موجود ہے، آگ نے نقصان نہیں پہنچایا۔ لوگ بول کے کہنے لگے مالک بن دینار تو ہی سچا ہے، جو دائرہ بھی سچا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رب کائنات دی بارگاہ وچ سر سجود ہو گئے، اللہ دی بارگاہ وچ سجدہ کیتا کہ مولا 70 سال گزر گئے، میں تیری عبادت وچ مشغول ہاں، تیری توحید دے نال وچ مشغول ہاں، تیری الوہیت دے پرچار وچ مشغول ہاں، میرے مولا اج سارے دا وقت آیا ہے جڑا تیری توحید دا قائل ہے او دا حق بھی بچ گیا ہے، جڑا تیری توحید دا منکر ہے او دا حق بھی بچ گیا ہے۔ وجہ کی ہے پردہ گیا جو آواز آئی مالک بن دینار پریشان نہ ہو، فکر کرنے دی لوڑ نہیں، تیرا حق بچ گیا ہے، میرا حق بھی بچ گیا ہے، اس واسطے بچیا ہے تیرے رب دی منشا ہے، جڑا ہاتھ تیرے ہاتھ وچ آ جائے اونوں دنیا دا نقصان نہیں پہنچا سکدی۔ فرمایا کہ تیرا ہاتھ بچ گیا ہے تے او دا بھی بچ گیا دی وجہ کی ہے کہ او دا ہاتھ تیرے ہتھاں وچ تے میری منشا عزت و عظمت قدرت کاملہ ایک وارا نہیں کرتی کہ جڑے ہاتھ تیرے ہاتھ دے نال لگ جان میں خدا وحدہ لا شریک انہاں نوں نقصان پہنچاواں۔ اے اللہ تعالیٰ دی توحید جس سینے وچ معجزہ نے روشن عیاں رب کائنات انہوں انعام اور اکرام عطا۔
اور آج لوگ انبیاء علیہ السلام اولیاء کاملین کا ذکر کرتے ہیں کہ ڈائریکٹ انہاں دا ذکر نہیں بلکہ خوش رب کائنات عرش عظیم دا مالک ہوتا ہے۔ مثلا اگر کسی باپ کے سامنے اودی اولاد کی تعریف کی جائے، تعریف اولاد کی ہے لیکن خوش کون ہو رہے ہیں؟ کیوں بھائی؟ تعریف اولاد کی جا رہی ہے لیکن خوش باپ ہو رہے ہیں۔ وہ دی وجہ کی ہے کہ بیٹے نے جو بھی عطا فرمایا ہے، جو بھی ملیا ہے، باپ کے ذریعے ملیا ہے۔ آج اگر اسی انبیاء علیہ السلام کے معجزات اولیاء کاملین کی کرامات کا ذکر کرنے ہیں تو اسی انہاں دا نہیں کرتے بلکہ رب کائنات کا کرنے ہیں کہ معجزات اور اولیاء کی کرامات رب کائنات نے عطا فرمائی۔ اور اس چیز جس سے بیٹھا ممبر رسول یہ بڑا خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بنان والے بنوان والے دنیا و آخرت کی جزا عطا فرمائے۔ ایدی تعریف کو کرنی شروع کرتے ہوئے کہ دا کلر بڑا خوبصورت ہے، ایدی بناوٹ بڑی پیاری ہے، ایدی پھول پتیاں بڑی پیاری ہیں۔ تو بظاہر یہ چیز کی تعریف ہے لیکن حقیقت میں تعریف کی جا رہی ہے ایدے بنان والے انبیاء علیہ السلام دی معجزات اور اولیاء کاملین کی کرامات کا ذکر کر کے اسی حقیقت میں ظاہری طور پہ اسی انہاں دا ذکر کرنے انہاں دی شان اور مقام بیان کرنے لیکن حقیقی طور پہ رب کائنات کی عطا کردہ معجزات اور کرامات کا ذکر کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ دی ایک قدرت کاملہ دا، اللہ تعالیٰ دی توحید دا ایک قائدہ کلیہ ہے کہ اگر اللہ دی توحید نو قبول کرنا تنال وہ دے محبوب کی رسالت رو بھی تسلیم کرنا پڑے۔ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالیٰ تفسیر کبیر کے اندر فرمانے کہ جدوں نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی آگ وچ نقصان پہنچانے واسطے رکھیا 40 یا 50 دن حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے اندر موجود ہیں۔ ایک دن نمرود نے اپنے محل کی دیوار پہ چڑھ کے ویکھیا کہ ویکھا تے صحیح ابراہیم دا کی حال ہے، اگے ویکھیا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام درمیان وچ بیٹھے ہوئے تے او دے کول ایک بندہ ہے اور حضرت ابراہیم دا ہم شکل وہ ویکھ کے پریشان ہویا، حیران ہویا تو کہنے لگا ابراہیم میں تو سوچا سی کہ تو جل گیا ہوئے گا تے تو صحیح ہو سالم انکار اس آگ وچ اٹھ کے تے باہر آ او دا ارادہ ایسے کہ جدوں آگ وچ لے آئے گا تو جتھے بیٹھے تھے آگ نہیں تے جدوں گزر جائے گا آگ دے جسم نوں پہنچے کہ نقصان ہوئے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے باہر آ گئے، جدوں باہر آئے تے بول کے کہنے لگا ابراہیم میں تیری اللہ تعالیٰ دی توحید نو تسلیم کر چکیا اور میں نظر مننی سی تیری اللہ دی توحید نو ویکھ کہ میں 40,000 گاواں تیرے خدا دی راہ تے قربان کراں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہاں دا جڑا تیرے کول بندہ سی وہ دوسرا کون سی؟ فرمایا کہ ملک الجن یعنی کہ سائے والا فرشتہ سی جنوں اللہ تعالیٰ نے میری صورت عطا فرما کے میرے کول بٹھایا ہویا سی الفت واسطے پیار واسطے کہنے لگا میں 40,000 گاواں قربان کراں گا۔ رب کائنات فرمایا پیارے ابراہیم میرے خلیل اللہ انہوں فرماؤ کہ تو میری راہ تے 40,000 کی 40 کروڑ گاواں بھی ادا کر، تیری ایک گائے بھی قربانی قبول نہیں۔ رب کائنات کے پیارے خلیل جب نمرود نے دسیا نمرود بول کے کہنے لگا ابراہیم کیوں نہیں؟ رب کائنات فرمائے ابراہیم اس واسطے کہ اتنی دیر تک اللہ تعالیٰ نے توحید کی قابل قبول نہیں جب تک پیارے ابراہیم کہ تیرا خلیل ہونا قبول نہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ دی توحید نال انبیاء علیہ السلام دی نبوت اور رسالت نو تسلیم کرنا پڑے۔ اگر کوئی صرف رسالت دعوے دار ہے، خوب دار ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا منکر ہے او دا بیڑا پھر بھی کرا گیا۔ اگر کوئی توحید کا قائل اور انبیاء علیہ السلام دی نبوت اور رسالت کا قائل نہیں او دا بیڑا پھر بھی کرا گیا۔ کیوں کہ اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ دی اطاعت نال او دے رسول دی اطاعت کرنی پوے گی، او دے رسول دی اطاعت نال اللہ خدا وحدہ لا شریک دی اطاعت کرنی پوے گی۔ یہ توحید صرف توحید کرنا یہ توحید نہیں، توحید کا معیار ہے کہ توحید بھی بیان کی جائے اور نال رسالت بھی بیان کی جائے۔ اور الحمدللہ صرف 60 منٹ نظر آئے
یہ دونوں چیزاں تسلیم کرنا اسلام اور ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سانو رب کائنات کی کامل توحید اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت تسلیم کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام حضرات محترم ماہ شعبان المعظم دی آج 3 تاریخ ہے غالباً، تو اس ماہ مقدس کی 5 تاریخ نو نواسہ رسول، دل بند بطول، جگر گوشہ بطول، نور نظر علی المرتضی، نور دیدہ علی المرتضی، اخی اصغر حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سید الشہداء، سید کرب و بلا، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم ولادت، 5 شعبان المعظم 4 ہجری۔ رب کائنات نے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ کونین مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شکم اطہر نظریے حضرت علی المرتضی لخت جگر اور میرے مصطفیٰ رب کائنات نے حسین کی صورت وچ نواسا عطا فرمایا۔ آپ کی شان، کمالات، صفات، کرامات، سخاوت ذکر آسمان کے ستارے اور ریت کے ذریعہ نہ لکھا جائے۔ ساری زندگی اگر نواسہ رسول دی انسان شان بیان کرنا شروع کرتے ہوئے تے کما حقوق بیان نہیں کرتا، لیکن صرف ایک جملہ ادا کرا گا، ایک شعر پڑھا گا، وہ شعر کسی عام بندے دا نہیں، اس بندے نو کیا جاندہ ہے عطائے رسول سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی۔ او معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی جنہ نے 40 دن داتا صاحب حضور کے قدمہ وچ بیٹھ کے عبادت کی تھی، مجاہدہ کیتا، ریاضت کیتا۔ جدو آپ نو حکم ہویا کہ تو چلے جاؤ، تو اس دور میں حضرت داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے مزار بستی تو بات تھی، تو جتو تاک داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ نے مزار نظر آتا تھا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ نے نا پیرہ تے جتی پائی تے نا داتا صاحب کے مزار والوں کشت کی۔ توجہ ہے میں تو پریشانہ کہ کتھے بیٹھا میں او بولو تو صحیح اللہ نے بندے کی گالہ ہو گیا، میں نے پتا دو بھاج چکے نے روزانہ ہی بج رہے ہیں۔ اس ہستی دا ذکر کرنا ہے جس ہستی نے اسلام کے پودے نے مرجایا بیکھیا، اپنی اور اپنے اہل و عیال دی خون دی قربانی پیش فرما کے اسلام کے درخت کو تر و تاز کیا تھا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی فرمانے نے شایست حسین بادشاہ، است حسین شایست حسین بادشاہ، است حسین شایست حسین بادشاہ، است حسین دین، است حسین دین پناہ، است حسین سرداد نداد دست در یزید، حقا کے بنا الہ الہ، است حسین۔ آپ ہاں کیا او حسین یہ تو فارسی اشعار نے اردو دے شاعر نے اپنی زبان میں ترجمہ کیا۔ آپ فرمانے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی فرمایا، کونین کے سلطان حسین ابن علی ہیں، کونین کے سلطان حسین ابن حسین ابن علی ہے، ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے، اور مانا کہ مسلمان کی پہچان ہے کلمہ، اور کلمے کی بھی پہچان حسین ابن، اور
امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دا نانا صاحب قرآن جنہ دا بابا نات کے قرآن جنہ دی ماں معلمہ قرآن جنہ دا ویر حسن حافظ قرآن اور خود کرب و ولاد قاری قرآن 10 محرم الحرام 61 ہجری جمعۃ المبارک کا یوم امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرب و ولاد تپتے میدان میں تپتی دیر ہوتے اپنا سر جھکا کے سجدے وچ جا کے طویل سجدہ کر کے اللہ دی بارگاہ وچ سجدے دی حالت وچ اپنا سر کٹوا کے لوگوں نے دسیا نہ سوز وچ نہ ساز وچ مزہ جو رب دی نماز وچ واللہ میں بہت پریشان ہوں وہ دی وجہ کہ یہ ہوئی شیر ہوئی تقریر ہے سامنے بار کر کے تو بڑا مزہ ملتا ہے کیونکہ محبت بنتی تو محبت پیسہ نہیں ویلنا نہیں محبت صرف ہے کم از کم ایک چہرہ مرجھایا نہیں یہ تو خوشی ہوئے مسکراہٹ ہوئے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ دی آواز آنی چاہیے تو اسی تینجی پریشان بیٹھے ہو کہ جی میں پتہ نہیں مرید کے رسانے ہاں دوبارہ ایتے پیش آ جائے ہون تے الحمدللہ مولوی نے پیسے مل رہے ہیں مولوی بھی خوش تے عوام بھی خوش تو پھر تسی کس چیز سے پریشان یار کو سمجھ نہیں آنی ٹاڈی ماسٹر وچ بیٹھے ہو جائے اگر جمعہ ہی پڑھنا ہے تو پھر 12 بجے جمعہ ادا کرتا جانا اتنے چلے جایا کرو اتنے صرف محبت والے بندے آیا کرو جڑے جڑے پریشان ہیں تے مسکراہٹ تھوڑی جی لے آؤ اللہ تعالیٰ خوشحالی عطا فرمائے پریشان نہ ہویا کرو بندہ خدا ہے زندگی دا حصہ ہے اتراؤ چڑھاؤ بڑھاؤ منو بندے ساتھی دور لا رہے ہیں یا تو ہی اللہ 50,000 روپیہ میں کہا کہ مہینے دا لاکھ روپیہ بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا 2 لاکھ بیٹا 4 لاکھ ایک مہینے میں عطا فرمایا لیکن جدو 31 تاریخ گزرتی ہے اگلا مہینہ پاویں 2 کروڑ بھی بندے کو ہوگے پھر دوبارہ زیرو تو زندگی شروع ہوتی تے 50,000 لاکھ کی بن جائے لیکن میں علماء جو انہاں دی توہین نہیں کرتا گستاخی نہیں کرتا جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا رزق اللہ نے عطا فرمایا تو میں کون والا لیکن کم از کم اپنے ضمیر دا سودا نہیں کرنا چاہیے یہ 4 دن دی حکومت ہے 10 دن دی 20 دن دی لیکن اس بعد انشاءاللہ راج لبیک یا رسول اللہ دا رہے گا تو میں ایسے علماء جنہاں نے کڑے میدان وچ بھی 25,000 لین تو انکار کرتا ہے انہاں نے پیرا نال لگن والی خاک بھی بندہ آخرت دے سر عطا اللہ تعالیٰ نے دنیا و آخرت دن سرخی عطا فرمائے کامیابی عطا فرمائے امام علی مقام حضرت امام حسین کرکو بلا دے میدان وچ 10 محرم دا دن ہوئے جمعے یام آوے تقدیرے دوے کڑا میدان اور جناب والا اہل و عیال شہادت جان نوش فرما چکے نے لیکن میرے امام نے اپنا سر جھکا کے سجدے وچ جا کے سر کڑوا کے دسیا لوگوں نہ سوز وچ نہ ساز وچ مزہ جو رب دی نماز وچ نہ سوز نہ ساز وچ مزہ جو رب دی نماز وچ سلام پھر تو بات ہوندی نماز سمدی پوری ناصر حسین سجدے تو سر کٹایا حسین اجبی نماز وچ الحمدللہ ذکر حسین کیتا دل بڑا باغ جنہ گلاں کرنیاں نے وہ بات جا کے کریو اسی خوش ہاں کیونکہ اسی اپنے جمعے دے آخر ذکر حسین کیتا ہے واقع دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین